بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 بیٹے، آج ہم اردو بی کا بھی شروع کریں گے ساتھ ساتھ۔ تو آج 5 نمبر کا ایک سوال ہے، مکالمہ نویسی یا کہانی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو ہم دیکھیں گے اسے۔ سب سے پہلے مکالمے کو، ڈائلاگ۔ تو بیٹا پہلا اور ہمیں تیسرا اسمارٹ سلیبس کے مطابق پہلا تو کرنا ہے، پہلا دوسرا تیسرا مکالمہ ہے ٹوٹل، شاید تو یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن پہلا جو ہے وہ شامل ہے، مریض اور طبیب کے درمیان مکالمہ۔ اب آپ دیکھیے، مکالمہ جو ہے آپ ہر روز بلا ناغہ ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں۔ آپ اسکول میں آتے ہیں تو ٹیچر کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، آپ اسکول آنے لگتے ہیں تو ڈرائیور کے ساتھ، وین والے کے ساتھ۔ لیکن ہم جب مکالمہ لکھتے ہیں تو بہت وہ فیبریکیٹڈ سا لگتا ہے، وہ نیچرل لگتا ہی نہیں ہے، جبکہ مکالمہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو فطری لگے، ہے نا جی۔ آپ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو فوراً یہ نہیں کہتے یار مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اگر میں یہ کہہ دیتا تو یہ ہوتا۔ آپ السلام علیکم کرتے ہیں، کہتے ہیں اور یار کیا حال چال ہے، کہاں ہوتے ہو آج کل بھائی۔ تو جس طرح آپ گفتگو کرتے ہیں ویسے ہی لکھنا بھی ہے، بالکل وہ مصنوعی قسم کا نہ ہو، فطری لگے، اس میں فطرت کا جو ہے وہ چھڑکاؤ ہو۔ ہاں جی بیٹا، دیکھیں مریض اور طبیب۔ اب ایک مریض ہے اور ڈاکٹر ہے، ہیں جی۔ تو ایک مریض جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ چونکہ اپنی صحت سے آوازار ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کا ایک ہوتا ہے، ایک پریشر ہوتا ہے، اس کی سیٹ کا، ایک عہدے کا ایک خاص روب داب ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب۔ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ زمانے بھر کا بدتمیز آدمی ڈاکٹر سے بھی بدتمیزی کرے، وہ اسے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان نے طے کر لیا ہے جہاں سے اسے فائدہ ملنا ہے نا، وہ اس کے ساتھ ہمیشہ عزت سے پیش آئے گا۔ لیکن ایک طبقے کا مریض ہے جسے اتنی اویئرنیس نہیں ہے، یا ایک بہت اعلیٰ طبقے کا مریض ہے جسے بہت زیادہ اویئرنیس ہے، ان کے درمیان میں جو مکالمہ ہوگا اس میں علم نظر آئے گا، اس میں کلاس نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، دیکھیں سب سے پہلے آپ نے مکالمے سے پہلے جو ایک منظر ہوتا ہے وہ بھی لکھنا ہے، انڈر بریکٹ۔ مریض شفا خانے، شفا خانے مطلب ہاسپٹل، کلینک میں داخل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں جی مریض۔ اب بیٹا بات یہ ہے کہ یہ آپ نے جو سائن ہے نا، یہ کہ ایک کریکٹر ہے وہ جو گفتگو کرنے لگتا ہے، اس کے درمیان میں جو سائن آتا ہے، آپ نے اس سائن کو بالکل ترتیب کے ساتھ ایک سکیل لگانا ہے، لینا ہے، اور اسی بالکل سکیل جیسے ایک لائن لگاتے ہیں، آپ نے اسی سیدھ میں یہ 2 ڈاٹس لگانے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مریض اور طبیب بھی بالکل ایک سیدھ میں ہونا چاہیے، ایک بالکل خط استوا جسے کہتے ہیں، ادھر ادھر نہ ہو، یہ نقطے ادھر لگیں، یہ ادھر لگیں، ادھر لگیں، یہ سائن ادھر لگیں، نہیں ایسے نہیں کرنا، اس کے نمبر آپ کو ایسے ملیں گے۔ یہ جو خوبصورتی ہے نا، اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ السلام علیکم کے بالکل نیچے وعلیکم السلام، بالکل نیچے جناب، اور اس طرح مریض طبیب مریض۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ جو کریکٹرائزیشن ہے یہ اس کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے جو ایک ترتیب ہے اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ کیا کہتے ہیں جی مریض؟ دیکھیں مریض نے کہا السلام علیکم، ڈاکٹر نے نہیں کہا، ٹھیک ہے، پروٹوکول ہے۔ مریض السلام علیکم، طبیب وعلیکم السلام، آئیے تشریف رکھیے، کہیے کیسے مزاج ہیں۔ اب ڈاکٹر بھی کوئی اکھڑ نہیں ہے ہمارے علاقوں جیسے کہ جن کا منہ ہی سوجا ہوتا ہے، ڈاکٹر کے رویے سے آدھا مریض سے خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ طبیب وعلیکم السلام، آئیے تشریف رکھیے، کیسے مزاج ہیں۔ دیکھیں یہ جو سائنز ہیں، یہ جو رموز ہیں، سائن ندائیہ کی علامت ہے، پھر کوشچن مارک ہے۔ مریض کہتے ہیں جی جناب بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے، طبیعت بہت خراب ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے طبیب، او ہو کیوں، کیا ہوا؟ مریض، طبیب صاحب کیا نہیں ہوا؟ طبیب، تکلیف کی کچھ تفصیل تو بتائیے کہ مرض کا اندازہ ہو۔ مریض، سر درد، آنکھوں کے پیچھے درد، ٹانگوں میں درد، پیٹ میں سوزش اور بخار ہے۔ واہ جی واہ۔ طبیب، آپ کو بخار لگاتار ہوتا رہتا ہے؟ مریض، جی لگاتار بخار ہے۔ طبیب، مقیاس الحرارات سے جائزہ لیا کہ کس درجے کا بخار ہے؟ تھرمومیٹر۔ مریض، جی کئی بار دیکھا ہے 101 102 درجے کا بخار ہے۔ طبیب، پیٹ میں شدید تکلیف ہے؟ مریض، جی درد ہے، سوزش ہے، اور پیٹ میں ہی زیادہ بخار معلوم ہوتا ہے۔
یعنی پیٹ میں اس کی ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے۔ طبیب: زبان کی رنگت کیا ہے؟ اس نے جو نکال کے نہیں دکھا دی کہ زبان تو کالی ہے آپ کی۔ اچھا، زبان کی رنگت کیا ہے؟ مریض: جی زبان پر موٹی زرد تہ جمی ہوئی ہے۔ مریض: پیاس شدید لگتی ہے؟ جی گھبراتا ہے۔ مریض: جی پیاس لگتی ہے اور دل بہت گھبراتا ہے۔ طبیب: آنکھوں کے ڈھیلوں کے پیچھے درد محسوس ہوتا ہے؟ مریض: جی بالکل محسوس ہوتا ہے۔ طبیب: نقاہت طاری ہوتی ہے جسم پہ، یعنی ضعف، تھکاوٹ؟ مریض: جی اٹھا نہیں جاتا، بہت کمزوری ہو گئی ہے۔ طبیب: آپ کو میعادی بخار ہے۔ میعادی مطلب موسمی۔ آپ کو جو ادویہ دی جائیں پابندی سے کھائیں اور جو پرہیز بتایا جائے اس پر سختی سے عمل کریں۔ مریض: جی آپ کی ہدایت پر من و عن، بالکل ایز اٹ از، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ تو لفظ من و عن کو لوگ پڑھتے ہیں من و عن، عربی کے الفاظ من و عن۔ طبیب: آپ کو ضد حیاتی یعنی اینٹی بائیوٹک دوا دے رہے ہیں، ہر 12 گھنٹے بعد دوا کھائیں، تیز جب بخار ہو پیراسیٹامول کھائیں۔ جی بہتر۔ اور پرہیز؟ طبیب: روٹی، بوتل اور تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں، بازاری کوئی چیز نہیں کھانی، بس زود ہضم اور نرم غذائیں استعمال کریں، زود ہضم جو جلدی ہضم ہو جاتی ہیں۔ 3 دن بعد دوبارہ چیک اپ کروائیں اور مجھے بھاری فیس دیں، اور وڈال ٹیسٹ یا ٹائیفائڈ ٹیسٹ کروائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ بیماری کی شدت کتنی کم ہوئی۔ مریض: جی بہتر، بہت بہت شکریہ معالج محترم، یعنی ڈاکٹر صاحب، معالج علاج کرنے والا۔ السلام علیکم۔ طبیب: وعلیکم السلام، اللہ نگہبان، خدا آپ کو جلد صحت یاب کرے۔ فیس کی تو بات ہی نہیں ہوئی ان کی، یعنی کہ کوئی مفت جو ہے وہ حکیم صاحب تھے بڑے اچھے۔ چلیں جی، تو بیٹا یہ ہے مکالمہ۔ تو میں نے جو آپ کو ایک چیز بتائی ہے دیکھیں، بالکل یہ ایک سیدھ میں ہے، بالکل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو آنکھ ہے وہ ادھر لکھا ہو یا جی بالکل ادھر لکھا ہو۔ تو یہ آپ کا فارمیٹ ہے، اگر آپ اس فارمیٹ کو فالو نہیں کریں گے، کریکٹر کے درمیان اور یہ جو سائن ہے اس کے درمیان اور اس کے بعد جو جملہ اس نے بولا اس کے درمیان مناسب فاصلہ نہیں رکھیں گے، آپ کو نمبر نہیں ملیں گے۔ یہ 5 نمبر آپ کو ملنے چاہیے، تبھی ملیں گے جب آپ اس خوبصورتی کے ساتھ لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں درمیان میں بالکل ایک لائن لگا، اسکیل کے ساتھ آپ نے یہ ڈاٹس لگانے ہیں، یہ جو سائن ہے یہ آپ نے اسکیل کے ساتھ لگانے ہیں، ویسے نہیں لگانے۔ ٹھیک ہے، چلیں بیٹا انشاءاللہ کل پڑھیں گے، تو اسے آپ ضرور اس کی مشق کرنی ہے، یاد بھی کرنا ہے اور یاد کر کے اس کی مشق کرنی ہے، لکھنا ہے کہ میں نے جو میرے سر نے کہا ہے وہ فارمیٹ کو فالو کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔